وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 10 نومبر بروز بدھ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیا نمبر 26 اور 27 پر مشتمل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کل کی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص مدت تک تمہارا زمین میں ٹھکانہ بھی ہے، وہ مدت تم نے پوری کرنی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، وہیں تم زندہ رہو گے اور وہیں تم نے مر کے جانا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور قیامت والے دن وہیں سے تمہیں پھر نکالا جائے گا۔ اب کل آپ نے سنا کہ جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا تھا، تو اس لباس کے متعلق اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، یہ آج کی آیت درس کی پہلی آیت ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، بے شک ہم نے تمہارا اوپر اتارا ہے، نازل کیا ہے، یعنی تخلیق کیا ہے، لباسن، لباس، بولو اتارا ہے اب صاف ظاہر ہے کہ روئی سے لباس بنتا ہے تو یہ بھی اوپر سے آیا ہے، یا اگر روئی جہاں سے پیدا ہوتی ہے زمین وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، اور جس پانی سے وہ پیدا ہوتی ہے وہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ انزلنا کا معنی خلقنا، یعنی ہم نے پیدا کیا ہے لباس۔ اب لباس کا پہلا مقصد یواری، کیا لفظ ہے جی؟ یواری، تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپنا، بولو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپنا، یہ پہلا مقصد ہے لباس کا۔ مرد کی شرمگاہ کہاں تک ہے؟ سطر کہاں تک ہے؟ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں سے اگر کوئی شے بھی ننگی ہو گئی تو یہ سارا ننگا ہو گیا، اور اگر کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو پھر اور نہیں بول دینا، پھنس گئے ہو۔ ایک آدمی لباس تو پہنتا ہے مگر آگا بھی ظاہر ہو رہا ہے اور پیچھا بھی، تو یہ بھی ننگوں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کے متعلق جو قرب قیامت ایسا لباس پہنے گی جو آج پہن رہی ہیں، بعض تو نیم اریاں پہنتی ہیں کہ اندر سے ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور بعض کپڑے تو پہنتی ہیں مگر ہر چیز کا وہ ابھار اور اظہار نیچے سے ہو رہا ہے، نیچے سے چھپانے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا کاسیات عاریات، یہ عورتیں وہ ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ فرمایا کہ یہ مائلات ممیلات، یہ مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو جو 500 سال سے آنی شروع ہو جائے گی، اللہ ان عورتوں کو اس خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ پھر اگر کوئی مرد عورت جیسا لباس پہنے اس پر میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور کوئی عورت مرد جیسا لباس پہنو اس پر بھی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، یہ جو ٹراؤزر پہنتے ہیں اور اوپر شرٹ نہیں ہوتی، ہر چیز تو گھر میں ظاہر ہوتی ہے، کسی کو کوئی قطرہ غیرت نہیں آتی کہ یہ بہنوں میں پھر رہا ہے، ماؤں میں پھر رہا ہے اور گھر میں پھر رہا ہے اور ننگا ہے، سب خاموش ہیں جی، بس کپڑے پہ، یہ کون سے کپڑے ہیں؟ تو یواری، لباس کا پہلا مقصد ہے وہ چیزیں ڈھانپنی جو اللہ تعالیٰ اظہار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسرا ہے وریشہ، کہو سبحان اللہ، زینت، بولیے زینت سے مراد صاف لباس ہے۔ اگر آپ کو قیمتی مل رہا ہے تو قیمتی بھی پہنو۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل شئتا، کھاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے حلال کے دائرے میں، پہنو جو تمہارا دل چاہتا ہے، بس اس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو۔ تو وریشہ، اللہ نے لباس کو زینت بھی بنایا ہے، ایسا بے ڈھنگا لباس نہ پہنو کہ سطر تو پورا کر رہا ہو مگر دیکھنے والے کو معیوب معلوم ہو،
تو جیسے ہمارے معاشرے کا طور طریقہ ہے یہ شلوار قمیض چادر وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ اب سنیے، یہ دو لباس کی دو صفتیں ہو گئی، ایک لباس اور ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اے میرے نبی کی امت میں تمہیں لباس تقویٰ بھی عطا کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ کلمہ بھی لباس ہونا چاہیے، اسلام بھی لباس ہونا چاہیے، ایمان بھی ہمارا لباس ہونا چاہیے، اور سچ بولنا ہمارا لباس ہونا چاہیے، کیوں بھائی لباس بھی زینت ہے نا، تو سچ بھی تو نظر آنا چاہیے، حیا ہمارا لباس ہونا چاہیے، اور غیبت چغلی سے بچنا یہ ہمارا لباس ہونا چاہیے، کسی پہ لعنت نہ کریں، رحمت کی دعا کریں، یہ ہمارا لباس ہونا چاہیے، سخاوت ہمارا لباس ہونا چاہیے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا یہ ہمارا لباس ہونا چاہیے، اگر اللہ نے مال دی ہے تو سخاوت ہمارا لباس ہونا چاہیے، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ سب سے بہتر لباس ہے، بولو یہ سب سے، اور اگر اونچی دکان ہے اور پھیکا پکوان ہے، ہاں جی، گھر والی سے گھر والا پریشان ہے، گورا پریشان ہے، کالا پریشان ہے، گھر والی سے گھر والا پریشان ہے، اونچی دکان ہے پھیکا پکوان ہے، وہ کہتا ہے دکان بڑی اونچی، کپڑے کی لچ پچ بڑی ہے، پر اندر سے کھوکھلا گرا ہوا ایک ٹکے کا انسان نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے صرف اوپر کی ٹیپ ٹاپ پہ نہ رہنا، اندر آؤ، میں نے تمہیں تقوی کا بھی لباس عطا فرمایا ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، بولو تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب یہاں آگے آ رہا ہے اسی صورت میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آؤ تو ذرا بن سور کے آیا کرو، بولو ذرا۔ اور یہاں ماشاءاللہ ماں کے شہزادے صبح آتے ہیں اور ان کی ستھن اور ہوتی ہے، اوپر شرٹ، بندہ پوچھے بھی تو نالیاں صاف کرنے آیا ہے یا رب سے ملاقات کرنے آیا ہے؟ ظالم آدمی دیکھ تو آیا کہاں ہے، کس سے تیری ملاقات ہونی ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز تو تیری معراج ہے کہ تیری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، حضور سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تو چوڑے چماروں والے کپڑے پہن کے مسجد میں آیا ہے، اور جب تم نے کسی شادی وادی پہ جانا ہو پھر تیاری دیکھو۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم نے بننا سنورنا ہے تو ذرا مسجد کے لیے بھی بن کے آیا کرو نا، اچھے کپڑے نماز کے لیے پہنا کرو۔ میں راول پنڈی میں خطیب تھا تو مجھ سے وہ مارکیٹ میں، مسجد بھی مارکیٹ کی تھی جہاں میں روزانہ صبح عصر کے وقت درس بخاری دیتا تھا، تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو مکینک ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں، کپڑے شپڑے تو ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ جو تم گھر سے صبح اچھے کپڑے پہن کے آتے ہو وہ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ لٹکا رکھے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جب اذان ہو تو وہی پہن کے آ جایا کرو، تمہارا اجر اللہ ڈبل کر دے گا۔ تو یہ بھائی ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ تقوی